بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے فارسی کی پہلی کا 4واں صفحہ۔ پیچھے آپ نے پڑھا ترکیب اضافی کے جملوں کو، جس میں 2 جملوں سے ترکیب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہو رہی تھی، یعنی ان کو مرکب کیا جا رہا تھا اور ان کا ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ اب 4ویں صفحے میں ترکیب اضافی بول رہے ہیں کہ دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے۔ مطلب ابھی تک دو مفرد سے دو فقروں سے ترکیب اضافی ہو رہی تھی، اب 3 ایک اور بڑھا دیا، ایک اسم اور بڑھا دیا۔ ابھی 2 اسموں سے ہو رہی تھی، اب ایک اسم اور بڑھا دیا، اب 3 اسموں سے مل کر کے ترکیب اضافی یعنی مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی۔ دیکھیں، نام رسول خدا، ادھر سے ترجمہ کریں خدا کی طرف سے، مطلب ترجمہ الٹا لے کر کے آئیں گے۔ نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام۔ ایسے ہی رسول خدائے جہاں، رسول کا معنی رسول، خدا معنی خدا، جہاں معنی دنیا، دنیا کے خدا کا رسول۔ نماز جمعہ رمضان، رمضان کے جمعے کی نماز۔ خانہ پدر شما، خانہ معنی گھر، پدر معنی باپ، شما معنی تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہارے باپ کا گھر۔ الٹا ترجمہ جو ہے پیچھے سے لے کر کے آئیں گے۔ خانہ پدر شما، تمہارے باپ کا گھر۔ کتاب برادرش، اس میں شین مضاف الیہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب برادر بھائی کی کتاب، شین مضاف الیہ کی، اس کتاب برادرش، اس کے بھائی کی کتاب۔ وقت نماز شام، شام کی نماز کا وقت۔ روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے۔ کباب گوشت بز، کباب کا معنی کباب، گوشت کا معنی گوشت، بز کا معنی بکری، بکری کے گوشت کے کباب یا گوشت کا کباب۔ قرآن شریف پسر من، قرآن شریف پسر من میرے لڑکے کا قرآن شریف، پسر من میرے لڑکے کا قرآن شریف، قرآن شریف من مانے میرا، میری، میرے، پسر مانے لڑکا، قرآن شریف پسر من میرے لڑکے کا قرآن شریف۔ حکم خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا حکم۔ دل مرد خدا، خدا کے مرد کا دل۔ خانہ برادرم، خانہ مانے گھر، برادر مانے بھائی، میم مضاف الیہ کی، میرے، ٹھیک ہے، میرے کے معنی میں آئے گی۔ خانہ برادرم، میرے بھائی کا گھر۔ چشم آہوے تو، چشم مانے آنکھ، آہو مانے ہرن، اور تو کا معنی تیری، تیرا، تیرے، موقع محل کے حساب سے جو مناسب ہو۔ تو یہاں ہوگا چشم آہوے تو، تیری ہرن کی آنکھ۔ پائے پدرش، پائے کا معنی پیر، پدر معنی باپ، شین مضاف الیہ کی، اس کے باپ، تو اس کے باپ کا پیر۔ پائے پدرش، اس کے باپ کا پیر۔ چاقوئے پسر محمود، پسر مانے لڑکا، محمود مانے محمود، پسر محمود، محمود کا لڑکا، چاقو، پسر محمود، چاقوئے پسر محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو۔ کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کی چھری، کارد مانے چھری، احمد کے بھائی کی چھری۔ اسب برادر شما، اسب مانے گھوڑا، برادر مانے بھائی، شما مانے تمہارا، تمہارے، تمہاری، تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ اسب برادر شما، تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ اب یہاں سے دیکھیں موصوف صفت کی ترکیبیں ہوں گی، یعنی موصوف صفت یعنی کہ کسی بھی چیز کا اچھا یا برا ہونا
لال یا پیلا یا گورا یا کالا ہونا، یعنی کسی چیز کی پہچان حیت کو بیان کرنا، کسی چیز کے وہ پتلا ہے یا موٹا ہے یا گورا ہے یا کالا ہے، یہ صفت کہلاتی ہے، یعنی اس کی پہچان کیا ہے جو اس کی ذات سے متصف ہے۔ تو اس ترکیب میں یہ جو مرکبات آئیں گے، پہلے مفردات کچھ پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر موصوف صفت سے مل کر کے مرکبات بنیں گے، جن میں کسی کا پرانا ہونا کہا جائے گا، کسی کا چوڑا، کسی کا کشادہ، کسی کا برا، کسی کا نیک، اس طرح سے ہونا سمجھا جائے گا۔ تو وہی کسی کا برا ہونا اس کی صفت ہے، کسی کا لال ہونا، کسی بھی چیز کا لال ہونا اس کی لال ہونا صفت ہے، وہ معنی لگے گا اس میں۔ موصوف صفت کے معنی میں کا کے کی نہیں آتا ہے۔ دیکھیں، پاک، پاک کا معنی پاک، پلید کا معنی گندا، کوہنا کا معنی پرانا، نو کا معنی نیا، نیک کا معنی نیک، بد کا معنی برا، تنگ کا معنی تنگ، فراخ کا معنی چوڑا کشادہ، مجید کا معنی بزرگ۔ اب دیکھیں، ان تمام صفتوں سے یہ جو مفردات ہیں، یہ صفتیں ہیں، ان تمام صفتوں سے مل کر کے مرکب بنے گا۔ اب دیکھیں، تن پاک لفظی طور پر تو اضافت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اضافت نہیں ہے۔ تن پاک، پاک بدن، تن کا معنی بدن، پاک کا معنی پاک، تو بدن کا پاک ہونا یہ صفت ہے بدن کی، ٹھیک ہے؟ تو تن موصوف، پاک صفت، ٹھیک ہے؟ تن پاک، پاک بدن۔ آب پلید، آپ کا معنی پانی، پلید معنی گندا، گندا پانی۔ خامہ تو، خامہ معنی خامہ نو، خامہ نو، خامہ معنی قلم، نو کا معنی نیا، نیا خامہ نو، نیا قلم۔ دیکھیے ان کے معنی میں کاکے کی نہیں آ رہا ہے، موصوف صفت کے معنوں میں مرکبات میں کاکے کی معنی میں نہیں لگتا ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے اضافت نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف لفظ کے اعتبار سے۔ زن نیک، نیک عورت، زن کا معنی عورت، نیک کا معنی نیک، نیک عورت۔ کار بد، کار کا معنی کام، بد کا معنی برا، برا کام۔ کلاہ کوہنا، پرانی ٹوپی، کلاہ معنی ٹوپی، کلاہ میں پرانی، پرانا، پرانی، پرانی ٹوپی۔ دل تنگ، دیکھیں دل تنگ لکھا ہوا ہے، دل تنگ، تنگ دل۔ راہ فراخ، راہ معنی راستہ، فراخ معنی کشادہ، کشادہ راستہ یا چوڑا راستہ۔ قرآن مجید بزرگ قرآن۔ کچھ اور صفتیں ہیں مفردات میں، دیکھیے سرد، سرد کا معنی ٹھنڈا، گرم کا معنی گرم، خشک کا معنی خشک سوکھا، تر کا معنی تر، جوان کا معنی جوان، پیر کا معنی بوڑھا، چابک کا معنی چالاک، تیز کا معنی تیز، کند کا معنی گٹھل، کند کا معنی گٹھل، سیاہ کا معنی کالا، سفید کا معنی سفید، سرخ کا معنی سرخ، اور زرد کا معنی پیلا۔ اب ان مفردات سے مل کر کے موصوف صفت کی مرکبات آئیں گے۔ دیکھیں مرکبات کیا ہیں؟ آب سرد، آپ کا معنی پانی، سرد کا معنی بتایا تھا ٹھنڈا، آب سرد ٹھنڈا پانی۔ نانے گرم، نان کا معنی روٹی، گرم کا معنی گرم، گرم روٹی۔ مرد جوان، مرد معنی مرد، جوان جوان، جوان مرد۔ زن پیر، زن کا معنی بتایا تھا میں نے عورت، تو زن کا معنی عورت، پیر کا معنی بوڑھا بوڑھی، بوڑھی عورت۔ چاقوے تیز، تیز چاقو۔ کارد کند، کارد معنی بتایا تھا پیچھے، نکل چکا ہے، گزر چکا ہے، چھری۔ کند کا معنی گٹھل، کارد کند گٹھل چھری۔ اسپ چابک، اسپ کا معنی گھوڑا، اور چابک کا معنی چالاک، چالاک گھوڑا۔ چشم سیاہ، چشمہ نے آنکھ، سیاہ معنی کالا، کالی آنکھ۔ جامع سفید، سفید کپڑا۔ رنگ سرخ، سرخ رنگ۔ چوبے خشک، چوب معنی لکڑی، خشک معنی سوکھی، سوکھی لکڑی۔
دامن تر گیلا دامن یا تر دامن. اب دیکھیں روئے زرد، رو کا معنی چہرہ، زرد پیلا، روئے زرد پیلا، پیلا چہرہ. اب دیکھیں صفحہ نمبر 5 کا صفحہ نمبر 5 میں دیکھیں خوشخو. خوش معنی خوشخو، اچھی عادت، اچھی عادت، خوشخو اچھی عادت، اچھی عادت والا. خوشخط اچھی تحریر والا. کارساز کام بنانے والا. جاں باز جان پر کھیلنے والا. کریم لطف. عمیم عام لطف. ٹھیک ہے، عمیم کا معنی عام. غمگین کا معنی رنجیدہ. شادمہ کا معنی خوش حال، خوش. خدائے کارساز کام بنانے، کارساز کا معنی کیا پڑا تھا؟ کام بنانے والا. اور خدا کا معنی خدا، کام بنانے والا خدا. مرد جاں باز، جاں باز کا معنی پڑا تھا جان پر کھیلنے والا. مرد جاں باز جان پر کھیلنے والا مرد. رسول کریم، کریم رسول. لطف عمیم عام لطف. عمیم کا معنی عام، لطف کا معنی لطف، عام لطف. پسرے خوشخو، خوشخو اچھی تحریر والا، پسر معنی لڑکا. پسرے خوشخو اچھی عادت والا، تحریر نہیں، اچھی عادت والا. خوشخو اچھی عادت والا لڑکا. کتاب خوشخط اچھی تحریر والی کتاب. خوشخط، ٹھیک ہے، خوش کتاب خوشخط، خوشخط اچھی تحریر والی کتاب معنی کتاب، اچھی تحریر والی کتاب. جان غمگین، غمگین رنجیدہ جان. غمگین کا معنی رنجیدہ، جان کا معنی جان، رنجیدہ جان. دل شادمہ، دل کا معنی دل، شادمہ معنی خوشحال، خوشحال دل. اب دیکھیں یہاں سے کچھ ابھی آپ نے ترکیب اضافی پڑھ لیے اور ترکیب وصفی یعنی توصیفی موصوف صفت کی بھی مرکبات پڑھ لیے. اب یہاں سے اسماء اشارہ شروع ہو رہے ہیں، یعنی اب جو مرکبات آئیں گے وہ اسماء اشارہ سے مل کر کے ہوں گے. یعنی اسماء اشارہ وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے آ کا معنی اس بھی آتا ہے اور آ کا معنی وہ بھی آتا ہے. دیکھیے کتاب کے اندر آ اور ای دو اسم اشارہ ہیں، آ دور کے لیے اور ای پاس کے لیے. تو آ کے بھی دو معنی ہیں، آ کا معنی ایک معنی اس اور ایک کا معنی وہ، اور ای کا معنی بھی دو ہیں. ای کا معنی ایک کا معنی ہے اس اور ایک کا معنی ہے اور ایک معنی ہے یہ. تو موقع محل کے حساب سے ای اور یہ اور وہ لگے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مرکبات دیکھیں. آ جا، آ کا معنی وہ، جا کا معنی جگہ، وہ جگہ. ای جامہ، ای کا معنی یہ اور جامہ کا معنی کپڑا، یہ کپڑا. آ اس پہ چابک، وہ چالاک گھوڑا. ای برادر من، ای معنی یہ، برادر معنی بھائی، من معنی میرا، برادر من میرا بھائی، یہ میرا بھائی. کتاب ای پسر، کتاب کا معنی کتاب، ای معنی اس. دیکھو میں نے بتایا تھا ای کا معنی کبھی یہ لگے گا موقع محل کے حساب سے اور کبھی اس. تو کتاب ای پسر، اس لڑکے کی کتاب. پسر کا معنی لڑکا، ای کا معنی اس لڑکے کی کتاب. زن آجوا، اس جوان، آجوا اس جوان مرد کی، زن عورت، زن معنی عورت، اس جوان مرد کی عورت. کارد ای مرد، اس مرد کی چھری. کارد معنی چھری، ای معنی اس، مرد معنی مرد، اس مرد کی چھری. آب ای دریا، ای کا معنی اس، دریا معنی دریا، آب معنی پانی، اس دریا کا، آب ای دریا اس دریا کا پانی. دختر آ مرد پیر، دختر معنی لڑکی، آ معنی اس، مرد پیر بوڑھے مرد کی، اس بوڑھے مرد کی لڑکی. اب دیکھیں اس میں کچھ مفردات ہیں تو کچھ اسم ہیں تو ان میں واحد ہیں جو ان کی جمع ہے. یعنی اسم کی کوئی بھی اسم ہے تو اس کی کوئی بھی جملہ ہے، کوئی مفرد ہے تو اس کی ایک جمع ہے اور ایک واحد ہے، یعنی ایک سنگولر ہے اور ایک پلورل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں مرد، مرد صرف ایک کے لیے بولا جائے گا، ایک مرد. ٹھیک ہے، جمع اس کی مرداں،
بہت سارے لوگ، بہت سارے مرد. جامع، جامع مانے کپڑا، اور اس کی جمع ہے جامہا، بہت سارے کپڑے. چشم کا معنی آنکھ، چشمان آنکھیں. ٹھیک ہے، چشمان آنکھیں، یہ ہے جمع. چشم کی جمع ہے چشمان. اب دیکھیں واحد. زن کا معنی عورت، ایک عورت، واحد ہے یہ. اس کی جمع ہے زنان، بہت ساری عورتیں. کار کا معنی کام، کارہا معنی جمع، کار کی جمع ہے کارہا، بہت سارے کام. اسپ کا معنی گھوڑا، اسپ کی جمع ہے اسپہا، بہت سارے گھوڑے. پسر کا معنی لڑکا، اس کی جمع ہے پسران، پسر واحد ہے اور پسران جمع ہے، تو بہت سارے لڑکے. دست کا معنی ہاتھ، دستہا معنی بہت سارے ہاتھ. بندہ معنی بندہ یا غلام، بندگان معنی بندے یا بہت سارے غلام. اب دیکھیں ان سے جملے. مردان خدا، خدا کے مرد، خدا کا مرد نہیں بلکہ خدا کے مرد، کیونکہ جمع ہے. مردان کیا ہے؟ جمع ہے، تو مردان جمع ہے اور خدا مانے خدا. مردان خدا، خدا کے مرد، نہ کہ خدا کا مرد. مردان خدا، خدا کے مرد. زنان ہند، زنان بھی جمع ہے زن کی. زن مانے عورت، زنان مانے عورتیں. ہند مانے ہندوستان، ہندوستان کی عورتیں. پسرانے ماں، پسر کی جمع ہے، پسر مانے لڑکا، پسران مانے لڑکے. ماں مانے ہمارا، ہمارے. پسرانے ماں ہمارے لڑکے. جامہ مانے کپڑا، جامہ مانے کپڑے. بندگان مانے بندوق یا بندہ کی جمع ہے بندگان. جامہ ہے بندگان، بندوں کے کپڑے. کار ہے خدا، خدا کے کام. دستہ ہے شمع، دست کی جمع ہے دستہ ہے، یعنی دست کا معنی ہاتھ، دستہ ہے معنی بہت سارے ہاتھ. شمع معنی تمہارے، تمہارا، تمہاری، تمہارے، تو اس کا یہاں معنی لگا تمہارے. دستہ ہے شمع، تمہارے ہاتھ. چشمان سیاہ، تمہاری سیاہ آنکھیں. چشمان سیاہ، کالی آنکھیں. اسپاہ چابک، چالاک گھوڑے. اسپ کی جمع ہے اسپاہا. ٹھیک ہے، اسپاہ چابک، چالاک گھوڑے، یا اس میں جو ہے وہ مضاف لے کی ہے. اسپاہ چابک، مضاف لے گی اضافت کی. اسپاہ چابک، چالاک گھوڑے. ٹھیک ہے.